لیلا بہت ہی صاف دل کی صاف لڑکی ہے، لیکن رفیق صاحب اور ان کی بیگم مل کے تو سارا کا سارا الزام لیلا کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں کہ جیسے ان کا گھر ٹوٹ جانے کی وجہ تو لیلا ہی ہے۔ ان کی بیگم تو صاف صاف کہہ دیتی ہیں کہ میں تو تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مجھے پہلی نظر میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم گھر بسانے والی نہیں بلکہ گھر توڑنے والے لوگوں میں سے ہو۔ اب یہ لوگ کیسے جان پائیں گے کہ ان کے بیٹے اور بہویں تو پہلے ہی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، تبھی تو موقع ملتے ساتھ ہی انہوں نے وجہ بنا لی اور اس گھر میں سے بھاگ نکلے۔ حمید کو تو اکثر ہی یہی لگتا تھا کہ باپ کے کاروبار میں زیادہ پیسے میرے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ لیلا اور کیس کی شادی سے پہلے ہی اپنے باپ سے یہ بات کر چکا ہے کہ اب ہمیں بزنس الگ کر لینا چاہیے۔ لیکن رفیق صاحب یہ بات تو ایک دم بھول ہی چکے ہیں اور سارا کا سارا الزام لیلا کے اوپر لگ چکا ہے۔ بہرحال الگ گھر ہو جانے کے باوجود لیلا رفیق صاحب اور ان کی بیگم کے پاس آتی ہے تاکہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے، لیکن وہ لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں اور بے عزت کر کے لیلا کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو وہاں سے لیلا اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ کے بعد سے بہت زیادہ اپسیٹ اور اداس رہتی ہیں، تو وہ انہی کو اپنے ساتھ ضد کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ لیلا کے والدین تو پہلے انکار کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کو ہمارا وہاں پہ آنا اچھا نہیں لگتا، لیکن لیلا صاف کہتی ہے کہ وہ گھر میرا بھی ہے، جتنا وہ گھر کیس کا ہے اتنا ہی آپ کی بیٹی کا بھی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وہاں پہ میرے ساتھ رہیں کچھ دن کے لیے۔ تو لیلا کے اتنے اصرار کے بعد اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ رہنے چلے جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف رفیق صاحب جب اپنے بچوں کی بات اپنے دوست سے ڈسکس کرتے ہیں تو ان کا دوست بھی ان کو ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت آپ غلطی پہ ہیں، شاید آپ بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی بہو اتنی بری ہے جتنا کہ آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور شاید یہ سچائی رفیق صاحب خود بھی دل میں کہیں نہ کہیں جانتے ہیں، تبھی تو ان کو اپنے دوست کی اس بات کے بعد دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے شدت سے کہ وہ مائنر ہارٹ اٹیک کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب یقیناً رفیق صاحب کے دوست ہی ان کے موبائل سے کیس کا نمبر نکال کے اسے کال کر دیں گے، جو کہ اپنے آفس میں موجود ہوتا ہے، تو وہ سیدھا آفس سے اپنے ماں باپ کے گھر بھاگے گا اور وہاں سے اپنے ابا کو ہاسپٹل میں ٹرانسفر کر دے گا۔ ابا جن کی حالت کافی خراب ہے اور انہیں کچھ دن ابھی ہسپتال میں رہنا ہوگا، اور اماں گھر میں بالکل اکیلی ہیں کیونکہ گھر میں کوئی بھی نوکر چاکر موجود نہیں، وہ سب تو چھٹی پہ جا چکے ہیں۔ تو کیس لیلا سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر اماں کو بھی گھر لے آئے گا، اور پھر فلیٹ میں آ کے جب وہ دیکھے گا کہ لیلا کے پیرنٹس اپنے سامان سمیت وہاں آئے ہوئے ہیں تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ دن ٹہلنے کے لیے ہی آئے ہیں، اور لیلا کے پیرنٹس کو دیکھ کے وہ ایک دم تو ہکا بکا رہ جائے گا، جبکہ لیلا کی ماں کو احساس ہوگا کہ شاید کیس کو ہمارا اس کے گھر میں آنا پسند نہیں، وہ تو پہلے بھی یہ بات محسوس کر چکی ہیں، لیکن کیس چونکہ جانتا ہے کہ اسے اس کی اماں کو اگر اس گھر میں رکھنا ہے تو اس کے لیے لیلا کا موڈ اسے اچھا رکھنا ہوگا، اسی لیے وہ لیلا کے پوچھنے کے بعد بھی اسے یہی احساس دلاتا ہے کہ نہیں، مجھے تمہارے پیرنٹس کا یہاں آنا بالکل برا نہیں لگا، آخر کو یہ تمہارا گھر بھی ہے تو تمہارے پیرنٹس کا بھی یہاں آنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرے پیرنٹس کا۔ بہرحال لیلا یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بدمزگی ہو، گیسٹ روم تو وہ پہلے ہی اپنے پیرنٹس کو دے چکی ہے، اسی لیے وہ اپنا کمرہ چھوڑ دیتی ہے اور اپنی ساس کو دے دیتی ہے تاکہ وہ یہاں جتنے بھی دن رہنا چاہتی ہیں سکون کے ساتھ رہیں۔ اب کچھ دن تو لیلا کے پیرنٹس کو بھی یہیں پہ رہنا پڑے گا اور کیس کی والدہ بھی یہیں رہیں گی۔ ایسے میں لیلا کے والد کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے کیس کی ماں یقیناً انکمفرٹیبل فیل بھی کریں گی، اور اس سے زیادہ وہ لیلا کے والدین کو انکمفرٹیبل فیل کروا دیں گی اپنی کڑوی کڑوی باتوں کے ذریعے کہ پتہ نہیں لوگ کیسے بیٹیوں کے گھر میں آ کے رہنے لگ جاتے ہیں۔ کیس کی ماں ایسی ہی ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جو بھی باتیں ان کو بالکل اچھی لگتی ہیں وہی بہوؤں کے لیے بہت ہی بری لگتی ہیں، لیکن سارا دن نمازیں پڑھتے پڑھتے انہیں لگتا ہے کہ وہ بالکل نیک ہیں اور ان میں کوئی بھی خامی نہیں، اور ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سب کو درست کرتی پھریں، لیکن ان کی خامیاں ان کو کوئی بتا دے تو یہ تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب آخر ان سب لوگوں کے ایک ساتھ جہاں رہنے سے گھر میں کیا کیا بدمزگیاں آئیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ لازمی کر دیں۔